ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. حضرات، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا، وہ بے خوف ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جس کا دل خوف خدا سے خالی رہتا ہے، جس کا دل خوف خدا سے خالی رہتا ہے، دنیا کی ادنا طاقت سے بھی کانپتا لرزتا رہتا ہے، دنیا کے کم تر چیزوں سے بھی کانپتا لرزتا رہتا ہے. حضرات محترم، تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ کا حکم فرمایا، نماز کا حکم دیا تو فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز قائم کرو. زکوٰۃ کا حکم دیا تو فرمایا وآتوا الزکاۃ، یعنی مال کی زکوٰۃ ادا کرو. حج کا حکم دیا تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اللہ کے لیے لوگوں پر اس کرگاہ حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے. حضرات محترم، حرف تنبیہ کی حقیقت کیا ہے؟ حرف تنبیہ کسے کہتے ہیں؟ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حرف تنبیہ کی حقیقت کیا ہے. حضرات، مگر غور کرنے کا مقام یہ ہے، سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو حرف تنبیہ نہیں لایا، زکوٰۃ کا حکم دیا تو حرف تنبیہ نہیں لایا، روزے کا حکم دیا تو حرف تنبیہ نہیں لایا، حج کا حکم دیا تو حرف تنبیہ نہیں لایا. مگر جب اولیاء کرام کا ذکر فرمایا تو اعلیٰ حرف تنبیہ ان حرف تاکید کا بھی ذکر لایا. میں سوچنے لگا، غور کرنے لگا، آخر اس کا مطلب کیا ہے، اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے. تو حضرات، معلوم ہوا کہ اعلیٰ حرف تنبیہ ان حرف تاکید لانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، یعنی وہ غیب کا جاننے والا ہے. اللہ کو معلوم ہے آخر زمانہ میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، کچھ لوگ ایسے جنم لیں گے جو نماز کا تو انکار نہ کریں گے، روزے کا تو انکار نہ کریں گے، مگر نماز اتنی پڑھیں گے یہاں تک کہ پیشانی کالی کر لے گی، روزے پر روزے رکھیں گے، حج پر حج کریں گے، زکوٰۃ پر زکوٰۃ کریں گے، سب عبادتوں کا خوب کریں گے. لیکن جب میرے محبوب الہی کا ذکر آئے گا، جب میرے محبوب خدا کا ذکر آئے گا تو ان کے فضائل و کرامات کا انکار کریں گے، ان کے کشافت و کرامات کا انکار کریں گے. اسی لیے اللہ نے جب اپنے محبوبوں کو ذکر فرمایا، اپنے ولیوں کو ذکر فرمایا، اولیاء کرام کو ذکر فرمایا تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. حضرات، اللہ کے ولی کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہیں؟ حضرات محترم، آپ نے سحر بغداد کا نام تو سنا ہوگا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بغداد کا ایک تاجر تجارت کے لیے جانا چاہتا تھا، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا حضور میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اللہ اکبر. پیر و مرشد نے آنکھوں کو بند کیا. آنکھیں بند کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں لوح محفوظ پر کہ تیرے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ تو اس سفر پر جائے گا تو اللہ تجھے بہت مال عطا کرے گا، بہت دولت عطا کرے گا، منافع خوب ہوگا، لیکن تو جب لوٹ کر کے آئے گا تو تیرا مال چھین لیا جائے گا، تیرے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. وہ تاجر تھا، رکنے والا کہاں تھا؟ اس نے سوچا کہ پیر و مرشد منع کرتے ہیں، خوش نصیبی یہ ہے کہ میں شہر بغداد میں رہتا ہوں، یہاں پیر کے علاوہ پیران پیر بھی موجود ہے، چلو چل کے ان سے پوچھتے ہیں. غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا حضور کیا کروں، کیا میں جا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. پیر نے جو منع کیا تھا وہ کچھ بھی نہیں بتایا. ایسے عالم میں میرے غوث نے آنکھوں کو بند کیا. آنکھیں بند کرنے کے بعد نگاہوں کو نیچے کیا، گردن کو نیچے کیا. فرماتے ہیں جا، اللہ تیری حفاظت کرے. اللہ اکبر. تاجر نکلا، سفر پر روانہ ہوا. پیر کے کہنے کے مطابق اس کو بہت سارا مال ملا، بہت دولت ملا، منافع خوب ملا. خوشی خوشی واپس آ رہا تھا کہ ایک جگہ مال بھول گیا، تھوڑی دور آ کر کے سو گیا. جب سویا تو خواب میں کیا دیکھا کہ بہت سارے ڈاکو آتے ہیں، آنے کے بعد اس پر حملہ کرتے ہیں، اس کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اس کا مال چھین لیتے ہیں. ایسا ڈرانا خواب دیکھ کر جب وہ بیدار ہوا تو اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا.
اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، لیکن وہ خوش تھا، تکلیف بھی تھی، خوف بھی تھا، لیکن ایک طرح کی خوشی بھی تھی کہ میں نے تو خواب تو دیکھا ہے، حقیقت میں میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ جب مال دیکھا تو مال نہیں ملا، پتا چلا کہ وہ مال کہیں پر بھول چکا ہے۔ اللہ اکبر، جب وہاں گیا تو مال موجود تھا، مال لے کر کے جلدی جلدی شہر بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ جب بغداد محلہ کے قریب پہنچا تو دل میں خیالات آتے تھے کہ پہلے پیر سے ملاقات کروں یا پہلے پیرانے پیر سے ملاقات کروں۔ اللہ اکبر، راستے کے اندر پیر مل گئے، فرماتے ہیں جلدی جا، سب سے پہلے پیرانے پیر غوث اعظم سے جا کے ملاقات کر۔ اللہ اکبر، جب وہاں پہنچا غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، حضور میں آ گیا، خیریت کے ساتھ واپس آیا۔ حضور میرے پیر نے کہا تھا کہ تیرے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ تو اس سفر پر جائے گا، تو اس سفر پر جائے گا، تجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن حضور آپ نے اجازت عطا کر دی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تیرے پیر نے سچ کہا تھا، تیرے پیر نے سچ کہا تھا، لیکن میرے اللہ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے، مجھے یہ شان عطا کی ہے کہ جو میرا ماننے والا ہوتا ہے اگر اس کی تقدیر بری ہوتی ہے تو میں اسے خواب میں پلٹ دیتا ہوں اور حقیقت میں اس کو بچا لیا کرتا ہوں۔